ناظرین، سالار ڈیجیٹل کی ربیع الاول سیریز میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے ہزاروں اس کے پہلو، رنگ ہر پہلو کا اور، سینے میں ہیرا کوئی ترشا ہوا رکھتا ہوں میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہمارے دل میں وہ ہیرا ہے جس کے بے شمار پہلو ہیں۔ آج کس پہلو پہ روشنی ڈالیں گے ہمارے خاص مہمان جناب حافظ محمد عظیم الدین رحمانی، ان سے پوچھتے ہیں۔ یہ ایک اسلامک اسکالر ہیں اور انہوں نے ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا۔ حافظ صاحب، آپ کا اس شو میں خیر مقدم ہے، تو فرمائیے کہ آج کس موضوع پہ آپ روشنی ڈالنے والے ہیں؟ الحمدللہ، میں توحید رسالت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او کما قال علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ محترم و معزز ناظرین، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان و فضل ہوا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دین نصیب فرمایا، دین عطا کیا۔ آج ہمیں دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے دنیا پیدا فرمایا، دنیا میں لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ کبھی کوئی کسی چیز کی پوجا کرتا تو کسی چیز کو، یا کوئی بت کو پوجا کرتا، یا کوئی سورج کی، یا پھر بارش کی، جو ان کو سامنے نظر آ جاتا اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں اللہ نے مبعوث فرمایا، آپ آئے۔ اس دین کی خاطر آپ نے کافی قربانیاں دی، کافی تکالیف اٹھائے، جن میں ربیع الاول کی مناسبت سے اگر کہا جائے تو ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس مبارک مہینے میں پیدا فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو دین ہے، ہم اپنے سینوں میں، ہم اپنے اندر جو لیے پھرتے ہیں، یہ دین ہمیں ایسے ہی حاصل نہیں ہو گیا۔ اس کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی تکلیفیں اٹھائی، کافی مصائب جھیلے ہیں، جیسے کہ قرآن میں بھی بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب کچھ دنوں بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی، آپ اپنے اور اپنے قبیلے والوں کو نیکی کا حکم دو، توحید کا حکم دو، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے، اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر تمام لوگوں کو، تمام قبیلے والوں کو اور اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک ایسا قافلہ آنے والا ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا؟ تو تمام اس بات پر اکتفا یقین رکھے اور کہنے لگے کہ ہاں، ہم اس بات پر مانتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ضرور اس کے پیچھے سے ایک قافلہ آئے گا جو ہم پر حملہ آور ہوگا، کیونکہ یہ آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ یہ بات جیسے ہی لوگوں نے کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہ پوچھو، کسی کی پوجا نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی کو مانو۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ایک ہونے کی، اللہ کے وحدانیت کی دعوت دی تو تمام سنتے رہے، اور ابو لہب نے آپ پر برا بھلا کہا اور آپ پر جو ہے بہت برے الفاظ سے آپ کو کہا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لہب بھی نازل فرمائی۔
جیسا کہ میں نے شروع میں فرمایا تھا اور شروع میں آیت بھی پڑھی تھی، وما رسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، لیکن یہ شخص جو اسلام کا سب سے بڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، اس نے آپ کو بہت برا بھلا کہا۔ تو اسی وقت یہ سورہ نازل ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور اس کی وہ جو دولت تھی جو اس نے کمائی تھی یہ سب برباد ہو گئی۔ اس پر جسے غرور تھا، جسے تکبر تھا اور یہ کہتا پھرتا تھا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، مجھے کوئی نہیں مار سکتا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن ہوا ایسا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیا اور اس کا مال بھی برباد ہو گیا۔ دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد۔ ہاں، دونوں جگہ بربادی ہو گئی۔ اسی لیے جو ہے ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حافظ صاحب جی، یہ تو ہو گیا ابو لہب کا معاملہ، اس کے علاوہ بھی حضور اکرم کو کافی تکلیفیں اٹھانی پڑی دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں، جی، توحید کے معاملے میں، جی، دعوت دین کے معاملے میں، اس پہ ذرا آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ جی، کہ اگر ہم جان لیں کہ جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، پتھروں سے مارا گیا، کوڑا کرکٹ آپ پر اڑایا گیا، ایسی کئی ساری تکالیف دیکھ لیں گے تو اس کے حساب سے آج تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی آج جو حالات ہیں اس پر تھوڑی میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ناظرین اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی مت کرو، آپس میں بٹو نہیں۔ جب ہم لوگ اگر بٹ جائیں گے، ہم اب الگ الگ ہو جائیں گے، جدا جدا ہو جائیں گے، جب تک اس ہتھیلی میں پانچوں انگلیاں لگی ہوئی ہیں، جمی ہوئی ہیں، تو سمجھیے ایک مٹھی بنتی ہے، ایک طاقت بنتی ہے۔ اگر یہ جدا جدا ہو جائے، نکل جائے تو کوئی طاقت نہیں رہتی اس کے اندر۔ اسی طرح ہماری قوم کا مسئلہ ہے، ہم نے اپنے جو ہے الگ الگ مسالک بنا لیے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ ہم پر مصائب نازل ہو رہے ہیں۔ حافظ صاحب آپ نے ابو لہب کے کردار پر روشنی ڈالی، بہت بہت شکریہ، لیکن اس شخصیت کے علاوہ بھی کئی لوگ تھے، یعنی ساری کمیونٹی تھی جو حضور کے خلاف ہو گئی تھی، اس پہ آپ کچھ فرمائیں گے؟ جی یقیناً اس دور میں ایسا تھا، جب بھی اس وقت بھی ایسے ہی ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی۔ بہت ساروں نے مانا اور بہت ساروں نے نہیں مانا، بہت سارے اس میں آپ کا سخت دشمن جو ابو لہب تھا وہ خلاف ہو گیا تھا بہت آپ کے۔ اسی طرح جو ہے کئی ایسا سارے لوگ تھے، قریش میں بھی ایسے بہت سارے پائے جاتے تھے لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے، کوئی دعوت کی بات کرتے تو سن لیتے باقاعدہ، اس کے بعد جو ہے اپنی اصلی حالت میں آ جاتے۔ تو اس بنیاد پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کے دور اور پہلے کے دور میں یہی ہے کہ پہلے کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیفیں دی جاتی تھی، اور جو ہے کئی لوگ آپ کی بات کو مانتے، کئی لوگ نہیں مانتے، اگر مانتے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے ایسا رہتا۔ تو آج بھی یہی چل رہا ہے ہمارے آج کے ماحول میں، ہم آج کے اس دور میں، کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو علماء کرام اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان کو مضبوط رکھنے اور دشمنوں کی چالوں کو سمجھنے کا جو معدہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ علماء دین ہم کو یہ طریقہ بتلاتے ہیں، مگر یہ سمجھنے سے لوگ قاصر ہیں، سمجھنا ہی نہیں چاہتے، بلکہ کہ یہ بس کہہ رہے ہیں ہم سن لیے، بس یہیں تک ختم۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل اسلام میں اس کی بالکل قطعی اجازت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کریں، چغل خوری بالکل پسند نہیں۔ آپ جانتے ہیں جیسے ابو لہب کی بیوی جو جمیل ہے اسی طرح کیا کرتی تھی، غیبت کیا کرتی تھی، اس کی بات پر چلتی تھی۔ قرآن میں صاف کہہ دیا اس کو جہنم میں ڈھکیلا جائے گا، اس کے ایندھن کے ساتھ، اس کے بوجھ کے ساتھ، گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم دین کو نہیں سمجھیں گے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ دین ہم تک
جو اللہ تعالیٰ نے دین ہمیں پہنچایا ہے، دین ہمیں عطا کیا ہے، یہ ایسے ہی حاصل نہیں ہو گیا، کافی مصائب کے بعد ہمیں جو ہے یہ دین حاصل ہوا ہے۔ اس لیے میری تمام سے گزارش بس یہی گزارش ہے کہ اس حدیث کو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ یہ بھی کہا گیا، اور قرآن میں بھی صاف کہا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ تم میں کچھ یعنی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کو کہا کرے، برے کاموں سے روکا کرے، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ جس طرح پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، اگر ہمارے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، سمجھنے کا مادہ دیا ہے، تو قرآن اور حدیث ہمارے سامنے ہیں، اٹھائیں، پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور حالات کے سامنے جو ہے، حالات کے پیش نظر ہمیں ہر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم کو دنیا میں کس طرح سے جینا ہے۔ حافظ صاحب، ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس وقت حضور نے کافی تکلیفیں اٹھائیں اسلام کی دعوت دینے کے سلسلے میں، آپ اکیلے تھے اور آپ کے خلاف ایسا لگتا تھا کہ سارا زمانہ آپ کے خلاف ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو آج کے مسلمانوں کے سامنے جو حالات پیش آ رہے ہیں، مسلمان کو ایک قوم سمجھ کے اس کو ایک کونے میں دھکیل دیا جاتا ہے، یا ایسی باتیں ہوتے ہیں کہ ان کو سائیڈ لائن کر دیں، ان کو مارجنلائز کر دیں، تو اس زمانے میں اور اس زمانے میں آپ کیا سملیرٹیز دیکھتے ہیں، اور آج کے مسلمان اس زمانے کے مسلمانوں سے کیا سبق لے سکتے ہیں؟ جی بس یہ سوال جو ہے بہت ہی بہترین سوال ہے۔ اس میں بالکل سمجھنے والی بات ہے لوگوں کو کہ یقیناً جو ہے پہلے کے دور میں بہت تکالیفیں ہوا کرتی تھیں، تو اس کا جو ہے طریقہ بھی اپناتے، اس کے خلاف کیسی آواز اٹھائی جائے، اس کے خلاف کس طرح لڑا جائے، کس طرح انصاف کے لیے ہم لوگ کوشش کریں، یہ جو ہے اس سے ہم بہت پیچھے ہیں، سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم اپنے حق کے لیے کیا کیا کریں۔ یہ یقین ہے، اس بات پر یقین ہے کہ پہلے دور میں جس طرح تکالیفیں دیا جاتی تھی، آج کی مناسبت سے بالکل کچھ بھی نہیں ہے، ہیں تکالیف، نہیں کر کے نہیں، آج جو ہے مسلمانوں کے بہت زیادہ خلاف ہے، بہت سارے جو ہے دشمنیاں مسلمانوں کے خلاف ناسازش ناپاک منصوبے بنائے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے اعمال کی کیفیت کی وجہ سے ہے، اعمال کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، جب تک ہمارا اس پر عمل نہیں رہے گا تب تک جو ہے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اس زمانے میں حضرت حمزہ کا قبول اسلام کا واقعہ تھا، جس نے مسلمانوں کی کافی ہمت بڑھائی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کے قبول اسلام کا واقعہ ہوا، جس کے لیے حضور اکرم نے خاص طور سے دعا کی تھی، کیونکہ حضرت عمر کا درجہ ایسا تھا، اس سوسائٹی میں کافی اثر و رسوخ والے تھے، ان کا مسلمان ہو جانا گویا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ کیا لگتا ہے آپ کو آج کے اس دور میں یہ ممکن ہے؟ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ اینٹی کنورژن لاز وغیرہ بنتے ہیں کہ کوئی اگر مسلمان ہونا بھی چاہے تو قانون ایسے بنتے ہیں کہ اس کا راستہ بہت زیادہ مشکل کر دیا جاتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ پاسبلٹی ہے؟ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر آ ہی گیا ہے تو کسی شاعر نے بڑا ہی خوب کہا ہے کہ عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں، تھے قیصر و کسریٰ بھی جن سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اس دور میں انبیاء کرام، صحابہ کرام جب بھی دین کی دعوت دیتے، لوگوں کو سمجھایا کرتے، محفلوں میں یہ بات بتلائی جاتی تو کافی ایسے لوگ ہوتے تھے آپ کی بات کو سنتے اور سمجھتے، چند لوگ ایسے ہوتے جو سن کر بھی انجانے بنے رہتے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے، سن لیتے، بعد انہی کے راستے پر وہ چلتے۔ اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں، ہر دور میں یہ موقع آیا، ایسی مصائب آئے، ایسی تکالیفیں آئی۔ بس میں اس موقع پر اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے آج مشکل ہے، کوئی بھی اگر ایمان لانا چاہ رہا ہے، اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہے، یقیناً مشکل ہے، لیکن کوئی جو ہے
تکلیف کی بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. اس کا طریقہ بھی ہے، ہر دور میں ایک موقع آیا، ایک وقت آیا. اللہ جو ہے آج جیسے رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر تکلیف کے بعد آسانیاں بھی رکھے گا. آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. ناظرین، یہ گفتگو جاری رہے گی. تب تک کے لیے مجھے جمیل احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے دل میں بس گئی ہے یوں محبت آپ کی، روز کرتی ہوں تصور میں زیارت آپ کی. میرے دل میں بس گئی ہے. سرور کونین تھے گھر میں مگر کچھ بھی نہ تھا. سرور کونین تھے گھر میں مگر کچھ بھی نہ تھا. کالی کملی ایک چٹائی یہ تھی دولت آپ کی. کالی کملی ایک چٹائی یہ تھی دولت آپ کی. میرے دل میں بس گئی ہے. ایک تبسم تھا لبوں پر زندگی بھر آپ کے. ایک تبسم تھا لبوں پر زندگی بھر آپ کے. مسکرا کر بات کرنے کی تھی عادت آپ کی. مسکرا کر بات کرنے کی تھی عادت آپ کی. میرے دل میں بس گئی ہے. کوئی شاعر ہو کہ واعظ یا مورخ یا عظیم. کوئی شاعر ہو کہ واعظ یا مورخ یا عظیم. کیا بیاں ہوگی کسی سے شان و شوکت آپ کی. کیا بیاں ہوگی کسی سے شان شوکت آپ کی. میرے دل میں بس گئی ہے یوں محبت آپ کی. روز کرتی ہوں تصور میں زیارت آپ کی. میرے دل میں بس گئی ہے. آنکھ سے آنسو روا ہے یاد میں کھوئی ہوں میں. آنکھ سے آنسو
چاہیے آسیوں کو غم زدہ کوثر نہ ہونا چاہیے روز محشر ہم کو ڈھونڈیں گی شفاعت آپ کی روز محشر ہم کو ڈھونڈیں گی شفاعت آپ کی روز کرتی ہوں تصور میں زیارت آپ کی میرے دل میں بس گئی ہے یوں محبت آپ کی روز کرتی ہوں تصور میں زیارت آپ کی میرے دل میں بس گئی ہے میرے دل میں بس گئی ہے میرے دل میں بس گئی ہے جزاک اللہ خیر